أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دیکھتے ہیں ویلا سمود، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور ان کا بھی وہی پیغام تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری. ہوا وہی ہے انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں آباد کیا اس میں. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاستغفروہ، اس کی بخشش مانگو، ثم توبوا، وہی ساری باتیں ریپیٹ کری گئی ہے، اس لیے میں تیزی سے پڑھ گئی ہوں. ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، تمہارا رب کیا ہے؟ قریب مجیب ہے. پہلا لفظ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، انشاکم من الارض، تم کو زمین سے پیدا کیا. تو کیا انسان زمین سے پیدا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان اپنی ماں کی پیٹ سے ہوتا ہے. اور وہ ماں کی پیٹ سے غذا اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے. اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ غذا کہاں سے کھاتی ہے؟ زمین سے غذا ملتی ہے، جو اس کی ماں کھاتی ہے، پھر وہی چیز وہ بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، وہی چیز ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے. اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ، تمہیں آباد کیا. کیوں؟ کیونکہ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو سب ختم ہو گئے. کون بچا؟ جو ایمان والے تھے، یعنی پوری سب ختم ہو گئے. کون بچا؟ جو لوگ تھوڑے بچ گئے تھے. تو بعد میں یہ جو قوم تھی، قوم سمود تھی، یہ آگے چل کر قوم عاد کے ہی جو بچے کچھ لوگ تھے، یہی آگے چل کے پرورشی پروان چڑھے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے بخشش مانگو، توبہ کرو. اور اندر قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. اب دیکھیں دو لفظ، اللہ تعالیٰ قریب ہے. کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہے، ہماری رسائی تک نہیں ہے، ہم کو تو فلاں کو رشوت دینی پڑے گی تب وہ فلاں وہاں جائے گا، پھر وہاں سے جواب لائے گا، پھر اس کے پاس آئے گا، پھر ہم تک پہنچے گا نا. تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، جب تک ہم چادر نہیں چڑھائیں گے، جب تک ہم جا کے بولیں گے نہیں، وہ ہماری آواز وہاں تک کہاں لے کے جائیں گے؟ مشکل ہے نا، کتنا مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ قرآن میں جو لکھا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہاں قریب ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ابھی جھٹلا دیں ہم اس بات کو، جھٹلا دیا جائے. اور مجیب بھی ہے. مجیب کا کیا مطلب ہے؟ کتنی مرتبہ بچہ ماں کو جھنجھوڑتا ہے، ماں سنو، ممی امی، ماں کبھی کبھی سنتی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والا، چاہے رات ہو چاہے دن ہو. ہاں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. 24 گھنٹے میں جس وقت چاہو اللہ تعالیٰ کو پکار لو. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا یعنی وہ جو فلسفہ جو لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، یا وہ باتیں یا وہ کہانی جو لوگوں نے گھڑی ہے کہ ایک بادشاہ تک جانے کے لیے کہ تم ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، پہلے ان کے مقربین کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا، پھر وہ بات لے کے بادشاہ تک جائیں گے. تو وہ بادشاہ بھی ڈائریکٹ اس کو جواب نہیں دے گا، پھر وہ مقربین کو بولے گا، مقربین آئیں گے، پھر وہ تم کو جواب دیں گے. یہ سارا ماحول بنایا گیا نا. دیکھا جائے تو اس بات سے ہی تو شرک، کتنی باتیں جو شرک میں جو آئی ہے یا شرک کی ابتدا جو ہوئی ہے، انہی سب باتوں سے ہوئی ہے نا. یعنی کیسے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بھی لگے ہاں صحیح بات ہے. اگر مجھے مودی سے ملنا ہوگا تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہم تو امت شاہ سے بھی نہیں مل سکتے ہیں، ہم تو اس کے وہ چھوٹے کیا بولتے ہیں اس سے بھی نہیں مل سکتے ہیں. ہم کو تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے کتنے چمچوں سے گزرنا ہوگا نا. ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنا، پھر وہ ہماری بات لے کے جائیں گے، اور وہ ڈائریکٹ ہم کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے، پھر وہ ان کو رپلائی دیں گے، وہ وہاں سے ہوتے ہوتے. تو ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہاں ایک دم صحیح بات ہے نا، واقعی کیسے مودی سے کیسے ملیں گے؟ اور وہ تو اللہ تعالیٰ، وہ تو کتنا دور ہے، اس تک ہم پہنچیں گے. ہم تو کتنے گنہگار بندے ہیں، میری تو اللہ تعالیٰ تک پہنچائی رسائی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری کہاں آپ تو کتنے نیک ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، آپ تو ولی اللہ ہیں. ولی اللہ خود سے ہی بنا دیا. اب یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی اللہ بنایا کہ نہیں بنایا. ولی اللہ تو ہم بھی بن سکتے ہیں نا، کوئی بھی بن سکتا ہے. اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا ساتھی کوئی بھی بن سکتا ہے. ہم بولے نہیں میں تو نہیں بن سکتی، میں تو بہت گنہگار ہوں. آپ ولی اللہ ہیں. آپ ذرا میرا یہ میسیج، یہ پیغام پہنچا دینا. سوچیں پھر کیوں کہا گیا ہے قریب اور مجیب؟ یعنی غلط لکھا ہے نا، غلط بات ہے نا، نہیں لکھنا چاہیے نا. اس قرآن میں قریب اور مجیب نہیں آنا چاہیے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی جب پکار کا جواب دیتا ہوں. البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا. تو آپ لوگ کی آنکھیں کھل رہی کہ نہیں کھل رہی ہے؟ ہوش میں آ رہے ہیں کہ ہوش میں آ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کوئی بولے تو اس کو سب بتا دیجیے گا آپ لوگ. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ مجیب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل سمجھ بھی دے دے، اور سامنے والا کچھ پوچھے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے کہہ بھی سکیں نا، یہ بھی بات ہو جاتی ہے. آگے ہے قالو، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، تیزی سے پڑھتے ہیں ہم لوگ. قد کنتا، تو رہا ہے، فینا، ہمارے درمیان، مرجوا مطلب کیا بولتے ہیں؟ جس سے امید تھی. مرجو، مرجع بولتے ہیں امید. یعنی تم تو بہت ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، ٹیلنٹ تھے، ہوشیار تھے، ہونہار تھے، تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. قبل حاضہ، اس سے پہلے. ہاں، تو کیا فرمائے؟ اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہم کو؟ ان نعبد، کہ ہم عبادت کرے، ما یعبدو آباؤنا، جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، وہی باتیں ہیں. تو یہاں جو مرجو جو لفظ آیا ہے نا، یعنی ان کی قوم کہتی تم سے تو کتنی امیدیں تھی کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، باپ دادا کے دین کو آگے بڑھاؤ گے. یہ کیا تم ایک دم مولانا بن گئے ہو اور ایک اللہ کو مانو، سب کو چھوڑ دو؟ تو کیا تمہاری بات مان کے ساری چیزوں کو چھوڑ دے؟ اب یہاں دیکھیں جو لفظ آیا، جو مین پوائنٹ اسی کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہوں. یہاں جو آگے فرمایا جا رہا ہے نا، وَإِنَّنَا، بے شک ہم، لفی شکین مطلب البتہ شک میں ہے، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعونا، جس کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے. یعنی جو دعوت تم ہم کو دے رہے اس کے بارے میں ہم کیا ہے؟ شک میں ہے. اور شک بھی کیسا؟ مریب، خلجان میں ڈالنے والا. اب خلجان کیا ہے؟ اب دیکھیں شک اور مریب، شکین مریبین، یہ جو شک، یہ جو مریب جو لفظ، یہ صفت ہے شک کی. یعنی بولتے ہیں نا، خلجان میں ڈالنے والا شک، انسان کو بے چین کر دینے والا شک. سمجھے بات آپ؟ شکین مریب جو ہے نا، شک کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. اب صفت کیا ہے اس کی؟ کہ خلجان میں ڈالنے والا شک، یعنی بے چین کر دینے والا شک. ایک تو ہوتا ہے انسان بے چین ہے کوئی چیز میں، ایک ایسا بے چینی جو انسان کو بولتے ہیں نا ایک دم بے سکون کر دے، ٹینشن میں مبتلا کر دے. بولتے ہیں نا، ارے میرا سکون غارت ہو گیا. اب کیوں بھائی، آپ کو کیوں سکون نہیں ہے؟ آپ نے تو انکار کر دیا، آپ کو تو دم ریلیکس ہو جانا چاہیے نا. کیوں آپ بے سکون ہو؟ کیوں آپ کو خلجان میں ڈالنے والا شک ہے؟ کیوں آپ کو بے چین کر دینے والا شک کیوں ہے بھائی؟ آپ کو تو ریلیکس ہو جانا چاہیے نا. لیکن یاد رکھیں میری بہنیں نا، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، وہ اندر ہی اندر بے چین بھی رہتے ہیں. اب کیوں؟ ایک طرف رسول تھے، ان کی دعوت تھی، ان کا کردار تھا، ان کی پچھلی زندگی تھی، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں، ان کا کیا تھا؟ سوائے اپنے باپ دادا کی جو باتیں چلی آ رہی ہیں، بغیر کوئی دلائل، بغیر کوئی ریزن، بغیر کوئی، اس کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. اور ایک پیغمبر پوری دلائل بھی دے رہا ہے، اس کی پوری زندگی سامنے ہے، اس کا پورا کردار سامنے ہے. دو چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ غریب تھے، ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، کھدیڑے جا رہے تھے، اس کے باوجود بھی ریلیکس تھے. تو کیا ان کی آنکھوں سے یہ چیز نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور یہ ظلم بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے، گھر سے نکال بھی رہے، پھر بھی ان کو چین نہیں ہے. تو فرق ہے نا، بے چین کیوں نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیے، جو حق کا انکار کرتے بھلے سامنے دکھائیں گے کہ ہم نے انکار کر دیا، لیکن اندر وہ بے چینی رہ جاتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آپ اگر ایک دعوت میں آپ کو بتا رہی، آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بار بار انکار کرتے رہے نا، لیکن اگر آپ انکار کر دیں کوئی بات بھی نہیں، لیکن آپ بے چین رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے. لیکن وہ یہی جگہ ہے نا، اپنی اس کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، کیسے ہم چھوٹے ہو جائیں، کیسے تم بڑے ہو جاؤ. تو یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. شکین مری مطلب خلجان میں ڈالنے والا شک، بے چین کر دینے والا شک، روح کو ایک دم بے سکون کر دینے والا شک. یعنی اسی لیے میں نے کہا روح کی سکون. تو اس طرح سے وہ تھے، اور وہ دیکھ بھی رہے تھے نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، صحابہ کرام، حضرت بلال کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب ملک پورا فتح ہو گیا اور بولتے ہیں نا مسلمان غالب آ گئے، جب لوگ حضرت بلال سے پوچھے تو کیا کہتے تھے؟ بولے وہ وقت جب میں ایمان لایا اور جب مجھے ریت پر لٹا کر، جب مجھے دھوپ میں رکھ کے گھسیٹا، بولے اس وقت جو میں جو مجھے سکون، جو ریلیکس جو ملتا تھا، آج تک ویسا نہیں ملا. یعنی وہ مار کھا کے بھی وہ کتنے مطمئن تھے، تو ستانے جانے کے باوجود بھی وہ ریلیکس ہے. یعنی تپتی دھوپ میں ستائے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، کھدیڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ریلیکس تھے. اور ایک ستابیر حضرت عمر کہتے ہیں، میں اپنی لونڈی جو مسلمان اس کو مارتا تھا، مار کے تھک جاتا تھا،
اور کہتا تھا کہ اس وجہ سے نہیں میں رکا ہوں کہ میں تم کو ترس آ گیا، بلکہ میں تھک گیا ہوں. یعنی وہ اور حضرت عمر بے چین رہتے تھے کہ آخر یہ بات کیا ہے. جتنے بھی جو لوگ تھے جو اسلام کا انکار کرتے تھے ان کو سکون نہیں تھا، وہ بے چین تھے. یہ کیا چیز ہے کہ مار کھا کے بھی سکون سے ہیں اور ہم اتنا ظلم کر کے بھی ہم کو سکون نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں. یہ شکن جو مریب جو لفظ ہے نا، خلجان میں ڈالنے والا، بے چین کر دینے والا، بے سکون کر دینے والے شک میں مبتلا تھے. قال یا قوم، قالا کہا اے میرے قوم، ارائے تم، بھلا دیکھو تو تم، سوچو تو تم، ان کن تو اگر میں ہوں علی بینات، ایک بینہ پر، روشن دلیل پر، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ اور مجھے عطا کیا، منہ اس کی طرف سے، رحمتن، رحمت مطلب نبوت، یعنی میں ایک کھلی دلیل پر بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی دیا ہے. فمن ینصرنی، تو کون ہے ہاں جو میری مدد کر سکتا ہے، مجھے بچا سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں تمہاری بات مان کر اللہ کی نافرمانی کروں تو کوئی مجھے بچائے گا، کوئی میری مدد کرے گا. فما تزیدوننی، پس نہیں تم اضافہ کرو گے، یعنی اگر میں نے تمہاری بات مان لیا تو میرے میں کیا ہوگا، پس نہیں اضافہ ہوگا. لیکن کس چیز میں، غیر تقصیر، یعنی نقصان کے سوا، تقصیر کے سوا، خسارے کے سوا کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. یا قوم، اے میری قوم، حاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکن تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، فذروھا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکلو کہ وہ کھائے، فی الارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا اور تم اس کو نہیں چھیڑنا، بسوئن برائی کی غرض سے اس کو مت ستانا، اگر تم نے کیا تو کیا ہوگا، فیاخذکم تمہیں پکڑ لے گا، عذاب قریب، قریب کا عذاب. تو ان لوگوں نے کیا کیا، فعقروھا، اس کو کاٹ دیا، مار دیا، اسی کونچے کاٹ دی. فقالا، تو اس پیغمبر نے کیا کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں عیش کر لو، جی لو اپنی زندگی، کتنی، ثلاثۃ ایام، 3 دن اپنی زندگی جی لو. ذالکا، اور یہ کیا ہے، وعدہ، ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھٹلایا نہیں جائے گا. فلما، پس جب جا آ گیا، امرنا، ہمارا حکم آ گیا، جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا اور ومن خزی یومئذ. تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان رب کا، بے شک تیرا رب کیا ہے، هو القوی العزیز، تیرا رب کیا ہے، بہت قوی بھی ہے اور زبردست بھی ہے. واخذ الذین، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، کفر کیا تھا. کس چیز نے پکڑ لیا، صیحتن، ایک چنگھاڑ، ایک دھماکے نے، ایک چیخ نے. فاصبحوا، پس وہ رہ گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے پڑے ہوئے. کالم، اس طرح اوندھے پڑے تھے گویا کہ وہ نہیں ہو، یغنو، بسے ہو، فیہا، اس میں، اس طرح گرے پڑے تھے جیسے وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ ہو. الا، خبردار رہو، سن رکھو، انا سمودا، بے شک سمود، کفروا ربہم، اپنے رب کا کفر کیا. الا، خبردار رہو، سن رکھو، بغدا، دوری ہوئی، رحمت سے دوری، لسمود، سمود کے لیے. میری بہنیں، یہ جو بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، جب ان لوگوں نے بات نہیں مانا تو ان لوگوں نے ایک معجزے کی درخواست کی کہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ لا دو. تو صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی جو بطور معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ تو اسے بھیج. تو اللہ نے کیا کیا، ایک معجزے کے طور پر اونٹنی بھیجا، جو کہتے کہ ایک پہاڑ تھا، وہاں سے وہ نمودار ہوئی تھی اور بہت لہیم شہیم اور بڑی تھی. کہیں آتا ہے کہ وہ حاملہ بھی تھی، بچہ بھی اس نے آ کے دیا تھا. اور سوچے وہ نارمل اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی، عام لوگوں کی اونٹنی نہیں تھی. اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ جب اونٹنی آ گئی نا، اب یہ لوگوں کے لیے مانگ تو لیا ان لوگوں نے نشانی، اب نشانی مانگا اور یہ اونٹنی آئی، اب یہ ان کے لیے مشکل بن گئی. مشکل یہ بن گئی کہ اب ان کو کوئی چھیڑو نہیں، پریشان. اور یہ جب پانی پیتی تھی تو پورا کا پورا پانی پی جائے، کوئی جانور کے لیے بچتا نہیں تھا. تو پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن پورے جانور پانی پیئیں گے. اور یہ بھی تھا کہ جہاں چاہے چرے، جہاں چاہے جائے، جس کھیت میں چاہے، کوئی اس کو ہاتھ مت لگانا. یعنی بولتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے کیا، آ بیل مجھے مار جیسے بات ہو گئی نا، مانگا تھا نشانی، اب ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی، ان کی چراگاہوں کو روننے لگی، ان کا پانی ختم کرنے لگی، بہت پریشان ہو گئے. اب ان لوگوں نے کیا پلاننگ کیا کہ اب اس کو کیسے بھی ختم کرنا ہے. اور صالح علیہ السلام نے کیا، اس کو برائی کی نظر سے، مطلب اس کو چھیڑنا نہیں، پریشان نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، جو چاہے کرنے دو. اب ان لوگوں نے پوری تیاری کیا کہ کون اس کو کرے گا. تو عظیم باسا اشکاہا،
یا اس میں سے ایک ان کا ایک بدبخت تھا نا، وہ اٹھا، یعنی ان کی قوم میں ایک شخص تھا، اس نے یہ بیڑا لیا کہ ہاں میں اس کو ماروں گا. ہاں تو اس کے بعد اس نے کیا کیا پتا ہے کہ اس نے جو بیڑا لیا اور اس نے ایک پلاننگ کیا، اور اس کی جو یہ آتا ہے نا فاقروا، جو پیر ہوتا ہے، پیر کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کی جو ایڑی کے اوپر جو وہ نس ہوتی ہے نا، اس کو کونچے بولتے ہیں. ہاں پیر کے پیچھے کا حصے کی جو ایڑی کے اوپر جو ہوتی ہے نا، نس ہوتی ہے نا، اس کو انہوں نے کاٹ دیا اور وہ اونٹنی ختم ہو گیا. کہتے ایک تیز آواز کے ساتھ وہ اونٹنی پھر وہاں سے واپس وہی پہاڑ میں چلی گئی، غائب ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگے، معجزہ دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا عذاب آتا ہے. اب ان کے پیغمبر نے کیا کہا، 3 دن کے بعد آئے گا. دیکھیں قوم یونس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا سیریس لیا نا، توبہ کی. یہ لوگوں نے پھر مذاق سمجھ لیا، یہ پیغمبر ایسے ہی بولتے ہیں 3 دن کے بعد آ جائے گا، کون سا عذاب آئے گا. اور کہتے جس وقت ہوا چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، وہ سوچ رہے تھے یہ ان کے لیے رحمت بن کر آئے گی. بعد میں یہی ہوا نے کیا کیا، مطلب ان کے لیے ہوا تو چلی، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کے بعد ان پہ جو عذاب آیا تھا نا، وہ زلزلہ تھا، یعنی ایک تیز آواز بھی تھی، جو بولتے ہیں نا کان کو پھاڑ ڈالنے والے. کبھی دیکھیں بہت تیز آواز ہوتی ہے، بولتے ہیں نا کان کے پردے پھٹ گئے، اور جو عذاب والی آواز ہوگی تو، اور ساتھ ساتھ میں کیا آ گیا، زلزلہ آ گیا. کہتے اس طرح سے زلزلہ آیا، اس طرح سے آواز تھی کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اوندھے مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ذلت کی موت ہوتی ہے. اوندھے پڑے یعنی منہ کے بل گر جانا، یعنی انسان کو سمجھنے کا، بولتے ہیں نا جب انسان چلتا ہے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، انسان اوندھے میں گر جاتا ہے نا. یہ ایک طریقے سے اوندھے منہ گرنا ان کی ذلت اور رسوائی والی موت تھی. اور اس طرح سے بولے اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے جیسے کہ کبھی بسے نہیں ہوں. یہ تھی قوم عاد، قوم سمود، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان پر عذاب ڈالا تھا. اور اس میں آتا ہے نا کیا، سورہ شمس میں آتا ہے نا، اذن باعث اشقاہا، اور فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، یعنی یہ اللہ کی اٹھنے سے اس کے پانی پینے کی باری ہے. وسقیاہا، پھر فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے کیا کیا، فکذبوہ، انکار کیا اپنے رسول کا، فعقروہا، اس کی کونچے کاٹ دی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب برسایا. اور ولا یخاف عقباہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ انجام کیا نا، جو سلوک کیا نا، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے اس انجام سے بھی ڈرانے. یعنی ایک شخص ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو کیا سوچتا ہے، ڈرتا ہے نا کہ ابھی کہیں میرا بھی نمبر آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے یا جو سزا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ کوئی اللہ کو کوئی کچھ کرے گا. ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس انجام جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا ذرا بھی اللہ کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اور یہ ان کا پھر انجام ہوا ہے، اس 30ویں پارے کی سورہ میں آتا ہے. چلیں واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام و نور و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.